کبھی کبھی زندگی اتنی خاموش لگتی ہے کہ انسان اپنی ہی سانسوں کی آواز سے ڈر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس دن جب میں پہلی بار اس بوڑھی عورت سے ملا۔ گاؤں کے لوگ اس کا نام سن کر راستہ بدل لیتے تھے۔ کہتے تھے اس کے ساتھ جن رہتا ہے، وہ منحوس ہے، اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مگر میں نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک تھکی ہوئی نحیف سی عورت تھی جس کی آنکھوں میں بس درد بھرا ہوا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر تھا، مٹی کی دیواریں، آدھی گری چھت اور ایک دیا جو ہر رات بجھنے سے پہلے تھر تھراتا تھا۔ جب ہوا چلتی تو دیواروں سے ایسی سسکی نکلتی جیسے کسی نے رونا چھوڑ دیا ہو۔ میں شہر سے آیا تھا کچھ دن سکون کے لیے، لیکن اس شام سورج ڈھلتے وقت میں نے اس عورت کو مٹی پر بیٹھے دیکھا۔ نہ وہ بولی نہ میں، بس اس کے ارد گرد کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا جو ڈر سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک کھڑکی کے پیچھے ایک لان سا سایہ ہلا۔ میں ٹھٹک گیا۔ اس لمحے میں نے سوچا، اگر وہ عورت اکیلی ہے تو پھر اس کے گھر میں کون تھا؟ اگلی صبح گاؤں میں دھند پھیلی ہوئی تھی، فضا میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی لفظ بولنے سے پہلے سوچ رہا ہو۔ میں اس راستے سے گزرا جو اس عورت کے گھر تک جاتا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور دہلیز پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ میں چونک گیا۔ گاؤں والے تو کہتے تھے وہ عورت اکیلی رہتی ہے، پھر یہ بچہ کون تھا؟ بچے کے چہرے پر مٹی لگی تھی، کپڑے پرانے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کبھی مٹی کے ڈھیلے بناتا، کبھی ہوا میں ہاتھ ہلاتا جیسے کسی نظر نہ آنے والے سے بات کر رہا ہو۔ میں قریب جانے لگا تو وہ اچانک رک گیا، پھر ایک طرف دیکھ کر مسکرایا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ اچانک کمرے کے اندر رکھا دیا خود بخود جل اٹھا۔ نہ ماچس لگی نہ ہاتھ چھوا، مگر شعلہ جلنے لگا اور اس کی لالی بچے کے چہرے پر پڑی تو وہ ہنسنے لگا۔ اسی لمحے وہ عورت اندر سے نکلی، چہرے پر تھکن، پانکھوں میں نرمی۔ اس نے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ بولی، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر خاموش ہو گئی، جیسے کوئی لفظ اس کے دل سے نکلنے سے ڈر رہا ہو۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی ٹہنیاں ٹکرانے لگی اور کمرے کے اندر وہ دیا مزید روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا دیواریوں کے کناروں سے ایک سایہ سا پھسل کر روشنی میں آیا، پھر لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ عورت نے نظریں نیچی کر کے کہا، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، وہ صرف ان سے بدلہ لیتا ہے جنہوں نے ہمیں توڑا۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ بچہ مسکرا رہا تھا اور دیا کی لو سیدھی آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا، یہ جن اندھیروں کا نہیں، انصاف کا سایہ ہے۔ کہتے ہیں ہر گاؤں میں کوئی ایک چپ کہانی ضرور ہوتی ہے جس کا ذکر سب کرتے ہیں، مگر کوئی اس کا سچ نہیں جانتا۔ اس عورت کا نام ہاجرہ تھا، اب تو لوگوں سے پاگل بڑھیا کہتے ہیں، مگر کبھی وہ بھی کسی کی بیوی تھی، کسی کی بیٹی، کسی کی امید۔ 50 برس پہلے وہ اسی گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی، سیدھی سادی، خاموش مزاج، دل سے وفادار۔ مگر قسمت کو شاید سکون منظور نہیں تھا۔ شوہر سخت مزاج، گھر والے خودغرض اور لوگ تماشائی۔ اس کا شوہر اکثر شک کرتا اور ایک رات شک نے اس کی جان لے لی۔ گاؤں کے لوگوں نے الزام لگایا کہ ہاجرہ نے اپنے شوہر پر کالا جادو کیا ہے۔ نہ ثبوت نہ گواہ، مگر الزام ہمیشہ سچ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کا گھر جلایا، اس پر پتھر پھینکے اور کہا، یہ عورت منحوس ہے، اسے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جلتے گھر سے کسی طرح باہر نکلی، بدن زخمی، روح ٹوٹی ہوئی، مگر دل میں ایک دعا باقی تھی۔ اس رات وہ گاؤں کے کنارے درختوں کے نیچے گری پڑی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے کو تھی۔ اس نے زمین پر گرا ہوا دیا اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اے رب، اگر دنیا میں انصاف نہیں تو کسی کو بھیج جو میرا سچ سن لے۔ اسی لمحے ہوا تھم گئی، بارش کے قطروں نے زمین کو چھونا چھوڑ دیا اور اس کے سامنے ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی۔ نہ انسان، نہ سایہ، بس ایک وجود جو ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ جن خاموش تھا، مگر اس کی موجودگی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں تیری پکار سننے آیا ہوں۔
उस रात हाजरा बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो बदन के जख्म गायब थे। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी उसके हाथों पर बाकी थी, जैसे किसी ने उन्हें छूकर सुकून दिया हो। उसी दिन के बाद गांव के जालिमों के घर उजड़ने लगे। कभी उनके खेत जल जाते, कभी रात को दरवाजे खुद खुल जाते और उनके मवेशी भाग जाते। लोग समझ गए हाजिरा के साथ अब कोई है जो उसे नुकसान नहीं पहुंचने देता। वो जिन अब उसका मुहाफिज था, उसका इंसाफ, उसका इंतकाम और शायद उसका वाहिद दोस्त। गांव में कई बरस बीत गए। लोगों ने अपनी जमीनें संभाल ली, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक खौफ जिंदा था। कोई उसके घर के करीब नहीं जाता था। वो बिल्कुल खामोश रहती, बस शाम को दरवाजे के सामने बैठकर एक बच्चे के बालों में उंगलियां फेरती। गांव वाले कहते हैं कि जिन का साया है, मगर हकीकत कुछ और थी। एक रात मैंने देखा, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हाजरा के घर से हल्की सी सुर्ख रोशनी बाहर आ रही थी। मैं करीब गया, दरवाजा खुला और अंदर वही मंजर, औरत, बच्चा और उनके सामने वो जिन, जिनकी आंखों में रोशनी थी मगर चेहरे पर सुकून। वो ना बोलता था ना हरकत करता, बस औरत को देखता रहा। हाजरा ने उस बच्चे को सीने से लगाया और लस्ती आवाज में कहा, ये मेरा बेटा नहीं है, ये वो इंसाफ है जो मुझे दुनिया से नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिन ने हाथ बढ़ाया और उसके सर पर रखा। अचानक कमरे में रोशनी भर गई, इतनी के आंखें बंद करनी पड़ गईं। जब मैंने दोबारा देखा तो औरत के चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। जिन ने धीरे से कहा, जिस दिल पर जुल्म हो वहां दुआ जन्म लेती है, और मैं सिर्फ दुआ का जवाब हूं। ये अल्फाज हवा में तहलील हो गए। रोशनी मांद पड़ी और फिर सब कुछ खामोश। सुबह जब सूरज निकला मैं दोबारा गया। वो घर खाली था। ना औरत थी, ना बच्चा, ना रोशनी। बस दीवार पर जलते हुए हुरूफ में लिखा था, इंसाफ हो गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, कभी कभार रात के आखिरी पहर जब हवा रुक जाती है तो उस टूटी छत वाले घर से एक औरत की नरम सी दुआ सुनाई देती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसे दुनिया ने तन्हा कर दिया है, तो याद रखें उसका दर्द किसी न किसी आसमान पर सुना जाता है। कभी जिन बनकर, कभी दुआ बनकर, कभी इंसाफ बनकर, सच हमेशा वापस आता है। ये थी कहानी बूढ़ी औरत और जिन का वाकया। कहानी पसंद आई तो बस एक बात याद रखे, कभी किसी की खामोशी को कमजोरी ना समझे। हो सकता है वो खामोशी किसी और दुनिया की पुकार हो।